أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والکافرون لهم عذاب شدید صدق اللہ العظیم۔ سورہ الشورى آیت نمبر 25 اور 26 آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ وہ ہستی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، ان کی برائیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہیں۔ کفار مکہ اس وقت مخاطب تھے، اور پوری کائنات کے انسان جو ہے، قرآن جو کہ آفاقی کتاب ہے، پوری کائنات کے انسان مخاطب ہیں جو سرکش اور باغی ہیں، کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ انسان زندگی کے کسی لمحے اسے یہ خیال آ جائے کہ میں اپنے آپ کو گناہوں میں لت پت کر کے ہلاکت میں ڈال چکا ہوں، اللہ کی طرف پلٹ آئے، اللہ سے توبہ کرے۔ یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ایک بوڑھے انسان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے آپ کو گناہوں میں لت پت کر چکا ہوں، اتنے گناہ ہیں کہ زمین و آسمان بھی بھر جائیں، کیا میرے لیے کہ توبہ کا دروازہ ہے؟ اب میں اسلمت، کیا تو اسلام لایا ہے؟ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بندگی اور پرستش کے لائق نہیں، کوئی اطاعت کے لائق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ وہ کہتے ہیں وَغَدَرَاتِ وَفَجَرَاتِ، تمام دھوکے بازیاں، تمام گناہ آپ ہوگا، غَدَرَاتُ وَفَجَرَاتُ، قرآن حدیث کے الفاظ ہیں فَوَلَّ الرَّجُلُ يُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ، وہ انسان اس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے رخصت ہوا، وہ تکبیر و تحلیل کر رہا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ نے مجھے، اللہ اتنی بڑی ذات ہے، اس نے میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، ان کی برائیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دیتا ہے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور جو انکار کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، بغاوت کرنے والے ہیں، سرکشی کرنے والے ہیں، ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ اپنے بندوں پر رزق فراہ کر دے، قریش مکہ یہ چھوٹے چھوٹے سرداریوں پر جو ہے تکبر کر رہے ہیں، اگر اللہ انہیں اور رزق دے دے، یا جو بھی سرکش اور باغی انسان ہیں، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں بغاوت کرنا شروع کر دیں گے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، اللہ جس طرح چاہتا ہے ایک اندازے کے مطابق انہیں رزق دیتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھ رہا ہے کہ کسے کتنا رزق چاہیے تو وہ جو ہے کنٹرول میں رہے گا۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اللہ وہ ہستی ہے جو بارش کو نازل فرماتا ہے جب انسان جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب بارش نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ مایوسی کے بعد بارش کو نازل فرماتا ہے۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ ولی ہے، قابل ستائش ہستی ہے، کارساز ہستی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے نشانوں میں سے زمین و آسمان کی تخلیق۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور اللہ نے جو آسمان و زمین کے درمیان جاندار پھیلائے ہیں، یہ اللہ کے نشانوں میں سے ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ، اور اللہ انسانوں اور جنوں کو جمع کرنے پر بھی اذا یشاء قدیر، جب چاہے قادر ہے۔ انسان ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یوم یجمعکم، انسان تم سب کو جمع کرے گا اپنی عدالت میں کھڑا کر کے، سرکش انسانوں کو جہنم کی آگ میں ڈلوانے کا آرڈر دے گا، اور ایمان اور عمل صالح سے آراستہ انسانوں کو جنت کے باغوں میں داخلے کی خوشخبری دے گا۔ اللہ سے دعا ہمیں بھی ایسے عظیم انسانوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔